نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک چیز جس کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے استخارہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا ایسی یاد کروایا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کی کوئی سورت یاد کرواتے ہوں۔ قرآن کی سورت سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن کی سورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورت فاتحہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح سورت فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی سورت کو نہ ملا کر پڑھا جائے تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں تو ہمارا دین نہیں۔ ایک مسلمان یعنی ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر نہ جھکائے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی طلب خیر نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ بہت سے لوگ استخارہ کے معاملے میں یعنی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ استخارہ ہے کیا۔ استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر مانگنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، اس میں ہمارے لیے خیر ہو، برکت ہو۔ یا جیسے ہم کوئی بھی شادی وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی کاروبار ہم شروع کر لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مشکل کام کہ جس میں ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ ہم کریں یا نہ کریں، تو اس کام کرنے سے پہلے ہمیں 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد ہمیں دعائے استخارہ کی دعا پڑھنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید لگا لینی چاہیے کہ جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اتنی اچھی اور اتنی پیاری یہ دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ تو ان معاملات میں جو معاملات کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، بعض دفعہ ہر انسان کے ساتھ تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کا فیصلہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ ان معاملات میں خیر خواہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو بنا لینا چاہیے۔ وہی ہمارا خیر خواہ ہے اور وہی ہمیں اچھا راستہ دکھائے گا۔ عقل مند وہی ہے جو اسی وقت خیر کی دعا مانگ کر یعنی استخارہ کر کے اپنا حتمی فیصلہ کر لے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے دعا کرنی ہے، آپس میں بھی جو مشورہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے بھلائی کی طلب کی اور پھر اپنا فیصلہ حتمی فیصلہ کر دیا، اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اور وہ پیچھے اس نے جلد بازی نہ کی، یعنی وہ اپنے فیصلے پر صبر کر گیا، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ اب اچھا فیصلہ ہوگا۔ ایسا شخص کبھی بھی نادم نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنے فیصلہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہوگا وہ اس فیصلے پر کبھی بھی پچھتائے گا نہیں۔ استخارہ کی دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ کی دعا صحابہ کرام کو یاد کرایا کرتے تھے، تو کتنی خاص یہ دعا ہے۔ ہماری ہر مشکل کا حل اس دعا میں ہے کہ ہم پر کوئی مشکل آ جائے تو ہم اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کر لیں گے تو ہمارا حل جو ہر مشکل کام ہے وہ آسان ہو جائے گا۔